السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوسٹ بھائی نے بھیجی ہے 100 شہیدوں کا ثواب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، میری سنت کے مٹنے کے وقت جو میرا امتی اس کو زندہ کرے گا اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ جی یہ روایت ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ ایک تو اس حوالے سے روایت طبرانی اوسط کے اندر 5414 نمبر پر، ایک نسخے کے مطابق 5746 نمبر پر موجود ہے۔ السند کے اندر ایک راوی ہے محمد بن صالح العدوی یا العذری۔ اس کے متعلق علامہ حسمی نے یہ روایت مجمع الزوائد میں درج کی اور کہا ہے کہ اس کو نہیں پہچانتے، مطلب یہ مجہول ہے۔ تو بہرحال اللہ بہتر جانتا یہ کون ہے، اس کی وجہ سے یہ تو سند ضعیف ہے۔ باقی اس کے علاوہ ایک روایت، اس کے الفاظ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، یہ والے الفاظ بھی موجود ہیں، ابن عدی کی الکامل وغیرہ میں آتے ہیں۔ اس کی سند بھی بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اس سند میں حسن بن قتیبہ، امام زابی رحمۃ اللہ علیہ، امام دارقطنی، امام ابو حاتم وغیرہ نے اس پر شدید جرح کیا ہے، مطلب یہ متروک راوی ہے۔ امام اکیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کثیر الوہم قرار دیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو سند میں حسن بن قتیبہ کا شیخ ابن المنذر ہے، عبد الخالق بن منذر، وہ مجہول ہے، اس کا کوئی اتا پتا نہیں ہے، لہذا یہ والی روایت سخت ضعیف ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ 100 شہیدوں کے ثواب اور اجر والی روایت ثابت نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک روایت بھیجی ہے بھائی نے، انس بن مالک بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اے لوگو روو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، کیونکہ دوزخ میں روئیں گے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نہریں ہیں، پھر ان کا خون بہنے لگے گا، اور وہ خون اتنا زیادہ بہہ رہا ہوگا کہ اس میں کشتی چلائی جائے تو وہ بھی چل پڑے۔ مسند ابی یعلا کا حوالہ دیا ہے 4134 نمبر، بالکل اسی نمبر پر مسند ابی یعلا کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں جن میں یہ روایت آتی ہے، مثلا امام اصبہانی کی الترغیب والترہیب کے اندر بھی یہ روایت جلد 1 صفحہ 233 پر موجود ہے۔ تو یہ جو روایت ہے نا، یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، سند اس کی بہت زیادہ ضعیف ہے۔ ایک تو اس میں علت ہے یزید الرقاشی ہے، اس میں یہ یزید الرقاشی، اس کو امام زابی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر متروک قرار دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ائمہ محدثین نے اس پر جرح کر رکھی ہے۔ البتہ یزید الرقاشی کے علاوہ جو سند میں عمران بن زید ایک راوی ہے، اس کے اوپر بھی کلام ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ باقی علامہ حسمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجمع الزوائد کے اندر اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ سند جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر امام اکیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الضعفاء الکبیر میں عمران بن یحییٰ الحمی کے ترجمے میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا یہ تو سندن ضعیف ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔